الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب کائنات اللہ عز و جل کے لیے، اور درود و سلام نبیوں کے سردار امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ازواج المطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت صاحبزادیاں، آپ کے صاحبزادے کونین کی شہزادے اور شہزادیوں پر اللہ کا درود ہو۔ تمام امت مسلمہ کی جانب سے درود و سلام ہو آپ علیہ السلام کے صحابہ پر، خلفائے راشدین سمیت۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، اس کا عنوان چینل کی عام پالیسی سے ہٹ کر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جب کچھ متنازع قسم کا نازیبہ بیان ان سے سرزد ہوا، اس کے بعد پھر جو معاملات ہوئے وہ سوشل میڈیا پر متحرک ساتھیوں کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اس کے بعد کچھ دیوبند کے ناعاقبت اندیش دوستوں نے بریلوی مکتبہ فکر کے اکابرین کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بریلوی مکتبہ فکر کے کچھ ناسمجھ دوستوں نے بھی اسی قسم کی حرکات و سکنات کا ارتکاب کیا، اور پھر یہ بات مفتی مبشر رضا قادری صاحب، جو کہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک پر ملعون قادیان مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ اور اس کے ذریت جو ہے، ان کے خلاف جو شبانہ روز اپنی علمی صلاحیتوں کو بیروئے کار لاتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے ایک کاٹ چھانٹ کی ویڈیو تیار کر لی۔ وہ جب میں نے پہلی بار دیکھی تو میں خود ہنس گیا کہ یار یہ کیا تماشا ہے۔ تو اس کے بعد مفتی صاحب سخت غصے میں آ گئے، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اور مفتی صاحب نے شروعات کیا کی کہ مفتی صاحب آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور اتنا آگے بڑھے کہ شاید اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی کہ ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہاں سے شاید ان کے لیے واپسی ممکن انہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم شاہ جی سے ہی کچھ گزارشات کریں گے۔ شاہ جی، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ باتیں میں کچھ ویسے اوپر سے نہیں کہہ رہا۔ آپ کا جو احترام ہمارے دل میں ہے، جو برادرانہ رشتہ آپ کا اور میرا آپس میں ہے، اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ شاہ جی، میری آپ سے صرف چند گزارشات ہوں گی، اور ان کو ماننا نہ ماننا چاہیں وہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے نا جی۔ آپ کا دل کرے گا تو اس ناچیز کی بات کو مان لیں گے، نہیں دل کرے گا تو پھینک دیں گے ردی کی ٹوکری میں۔ جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کچھ ساتھیوں نے، کچھ دوستوں نے بے وقوفی کی، تو اس کے بعد آپ بھی اب جو ڈگر ان کی تھی نا اسی پہ چل پڑے ہیں۔ حالانکہ آپ کا مقدس مشن جو تھا وہ کچھ اور تھا، رد قادیانیت، اور اس میں آپ بڑا کامیابی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور بہت آگے بڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد اچانک آپ نے ایک پلٹا کھایا اور آپ اس طرف تشریف لے آئے۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب یہ ویڈیوز بننا شروع ہوئیں، یہ دیوبندیت کے خلاف آپ کی،
تو اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا تھا ویڈیو کے اندر، آپ کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ خود بھی اسے سماعت فرما سکتے ہیں، بلکہ آپ کی تو یاد ہوگا آپ کو، آپ تو خود بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تو میرے اندر سے مجھے آواز آئی کہ مبشر شاہ یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے اور میں آپ سے یہ سلسلہ ختم کر رہا ہوں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ آپ نے پاکستانی سیاستدانوں کی طرح پلٹا کھا لیا اور اب چل پڑے ایک دیوبندیت کے پیچھے لٹھ لے کر، اور بالکل ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ اب ان ویڈیوز میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ میں بات نہیں کروں گا، حالانکہ میں کچھ ویڈیوز دیکھا تو خود بھی ہنس رہا تھا یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال چلیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے، نہ ہی میرے چینل کی وہ پالیسی ہے۔ بہرحال شاہ جی اب جو آپ کر رہے ہیں نا یہ صرف اور صرف ایک انتقامی کارروائی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت یا دشمن سے بغض رکھنا یہ وہ معاملہ مجھے نظر نہیں آ رہا معذرت کے ساتھ۔ اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی انا، اپنے غصے، اپنے غضب کی تسکین کے لیے کر رہے ہو۔ تو کیا خیال ہے شاہ جی، کیا ایسا نہیں ہے کہ اب تو قادیانی کہہ رہے ہوں گے نا کہ بس جی مبشر شاہ تو ہم سے ہٹ گئے، اب تو وہ لگ گیا دیوبندیوں کے پیچھے، بس جی مار داڑ شروع ہے، اب یہاں سے ویڈیوز بن رہی ہیں اور ان کے ہی بڑوں کو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں، اور خوب لڑائی ماشاءاللہ پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ کچھ براڈوں پہ تو قادیانیوں نے یہ بات کرنی بھی شروع کر دی ہے۔ تو اب شاہ جی آپ کا اس طرف سے نکل کے اس طرف آ جانا یہ کیا ہمارے اس مقدس مشن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ کیا وہ سلسلہ رک نہیں گیا؟ ایک طویل عرصے کے سے آپ نبی علیہ السلام کی محبت میں، میرے آقا کے دفاع میں، کفر و زندقت کے خلاف جو سینہ سپر تھے، کیا اس سلسلے کو بریک نہیں لگ گئی شاہ جی؟ کیا وہ جو ہمارا ایک ٹریک تھا اس سے آپ اتر نہیں گئے؟ کیا اس سے دشمن کو ریلیف نہیں مل گیا، فائدہ نہیں پہنچ گیا انہیں، یا موقع نہیں مل گیا؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے یہی کہیں گے کہ جی یہ جو آپ کے دیوبندی حضرات کر رہے ہیں تو وہاں آپ کیوں نہیں بولتے؟ میں تو ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا جو ہے نا وہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ وہ مفتی اے بی آر صاحب تھے، اچھا خاصا دیوبندیوں کے طرف سے وہ کام کر رہے تھے قادیانیت کے خلاف، لیکن پتہ نہیں اس بندے کو کیا ہوا ہے کہ وہ مڑ کے آپ کے پیچھے لگ گیا۔ اسی طرح کچھ اور ساتھی ہیں۔ شاہ جی ہمارا جو نظام ہے نا جامعہ کا جو بڑے آپ ہیں، رئیس آپ ہیں، اس میں آپ نے ایک پالیسی دی تھی کہ بھائی رد قادیانیت، مرزا جیلمیت اور دیگر جو تقابلی جو ادیان باطلہ ہیں، جو غلط مذاہب ہیں، ان پہ کام کرنا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے میرے محترم بھائی، ہمارا تو جو جامعہ ہے اس کی تو یہ پالیسی نہیں تھی کہ جی بین المسالک بات کرنا، رد المسالک تو ہمارا موضوع ہے ہی نہیں، موضوع تھا تقابل ادیان کا۔ وہ تقابل ادیان کے جو گروپس ہیں واٹس ایپ میں، ان میں بھی آپ کی یہی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یعنی جو پالیسی خود دی آپ نے، اس پالیسی کو خود ہی رون دیا آپ نے، اس کو خود ہی اپنے باطل کر دیا، اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اسے چھوڑ کے ان مریدوں کے خلاف کام کرنا، قادیانی ملعونوں کے خلاف، یا جو باقی دیگر مذاہب باطلہ ہیں، ادیان باطلہ، ان کے خلاف جو آپ کام کر رہے تھے وہ چھوڑ کے آپ آگے اس طرف، اور ایسے اب حوالے جو کچھ بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ماموں کا بیان کیا ہے، وہ بیچارے مجذوب آدمی ہیں۔ خیر چلیں میں اس پہ نہیں بات کرتا، وہ پھر وہ اس طرف میں نکل جاؤں گا۔ میں نے کچھ گزارشات ہی آپ کی خدمت میں کرنے کی۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ نے یہ کیا، بلکہ سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ اپنے جو شاگرد تھے آپ کے، جو ہمارے ساتھی ہیں عثمان بھائی ہیں یا دوسرے برادران ہیں، ان کو بھی اسی کام پہ لگا دیا ہے آپ نے۔ چلو بھائی قادیانیت کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ بس آرام سے بیٹھ جائیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، لگ جاؤ ڈنڈا لے کے دیوبندیوں کے پیچھے۔
دیوبندیت کے خلاف جو ہے نا پورا زور لگا دو، تباہ کر دو دیوبندیت کو اڑا کے رکھ دو، بس چپ کرا دو انہیں، پورے حوالے نکال کے رکھ دو۔ یہ کیا کر رہے ہو شاہ صاحب؟ میرے محترم بھائی، کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں آپ؟ یہ کام نہیں تھا آپ کا محترم، آپ تو کسی اور کام پہ لگے ہوئے تھے۔ اب محض اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جی کہ وہ جی میرے اعلیٰ حضرت کے خلاف بات ہو گئی ہے تو اب میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جن نے کی ہے میں مذمت کرتا ہوں، میں حمایت نہیں کرتا، نہیں، نقصان پہنچایا گیا ہے ہمارے کاز کو، ہمارے مشن کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ جیسا آدمی جو ہمیں قیادت کر رہے تھے، ہماری لیڈ کر رہے تھے، ہمیں کمانڈ تھی آپ کے پاس، آپ وہ اصل کام چھوڑ کے اس کام پہ لگ گئے ہیں۔ اب جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، ایک ویڈیو آپ کی رد قادیانیت پہ آئی نہیں رہی، جو آ رہا ہے نا وہ سارا اسی پہ آ رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ بالکل اصل مشن کو آپ نے فراموش کر دیا ہوا ہے۔ خدا را یہ کام مت کریں۔ آپ اپنے موضوع سے، اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے بارہا گزارش کی ہے، بارہا میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، واٹس ایپ کے اوپر بھی، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشنز کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، کچھ کا کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ جو آپ کا موضوع تھا اس سے آپ ہٹ چکے ہیں، وہ چھوڑ دیا آپ نے۔ وہ تو پیچھے بیٹھ کے بغلیں بجا رہے ہوں گے، بس بھائی مبشر شاہ ہم سے ہٹ گیا ہوا ہے اب۔ تو وہ جو تقابل ادیان کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں بھی اب ایک بھی کلاس نہیں آ رہی، کلاسز وہ رک گئی ہیں۔ ایک کلاس میں نے نہیں دیکھی آپ کی جی کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی کلاس گروپس میں سینڈ کی ہو، نہیں، لگ گئے آپ ایک اور کام کے اوپر۔ سیمسٹر ختم ہونے پہ آ گیا، اس کے امتحانات تک کوئی اعلان نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ مجھے بتائیں کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ ادھر سے آپ لگے رہیں، ادھر سے وہ لگے رہیں، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آخر آپ دونوں فریقین جو ہو، وہاں والے بیوقوف اور یہاں آپ حضرات، آپ کے نیچے کام کرنے والے تو ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہے نا جی، ان کی تو عقلیں اتنی ہیں، بس ایک بات لو اور پڑ جاؤ اس کے پیچھے۔ وہاں بھی کچھ ایسی عقل سے پیدل لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بھی یہاں ماشاءاللہ دونوں کی پوری فوج جمع ہوئی ہے۔ اور کچھ جو صاحب علم برادران ہیں، جس طرح عثمان بھائی ہیں یا ہمارے ضیاء رسول، خیر ضیاء رسول بھائی تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کی تو میں نے کوئی ویڈیو دیکھی نہیں۔ اب عثمان بھائی کی آپ دیکھیں، ان کی ہر براڈ رد قادیانیت، رد جلمیت۔ اب وہ بندہ بھی وہ چھوڑ کے اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ کتنا بڑا اس ایک چیز نے، ان کی اس غلطی نے اور جواب میں آپ کے غصے نے ہمارے کاز کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے شاہ صاحب، مفتی صاحب۔ یہ میں اس لیے باتیں نہیں کر رہا شاہ صاحب کہ مجھے کوئی آپ سے نفرت ہے یا میں آپ کے بغض میں یا بریلویت کے بغض میں، نانا واللہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں جو احترام ہے، جو ہمارا برادرانہ رشتہ ہے، اس کو آپ بہت خوب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ بلکہ اس واقعے کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے اب تک، جو ہو رہا ہے، جو ویڈیوز آپ بنا رہے ہو یا کوئی دوسرا بنا رہا ہے، میری جتنی بار بھی آپ سے بات ہوئی ہے الحمدللہ آپ نے مجھے بھائی کہہ کے ہی بلایا ہے۔ اپنی شفقت میرے لیے آپ نے کم نہیں کی، جیسے نفرت میں نہیں بدلا آپ نے، وہ محبت، وہ جو اپنائیت، وہ جو بھائی چارہ ہمارا ہے، اسے آپ نے برقرار رکھا ہے۔ اور بندہ ناچیز نے بھی اپنی طرف سے کسی احترام میں کمی نہیں کی اپنے قائد کی۔ ہم کل بھی آپ کو ختم نبوت کے محاذ پہ اپنا لیڈر، قائد، سربراہ مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں۔ لیکن قائد محترم، آپ اصل موقف سے ہٹ چکے ہیں۔ جو ہمارا اصل کام تھا وہ کام چھوڑ دیا آپ نے۔ ایک تو ہوتا نا کہ آپ اس طرف بھی اپنا غصہ بھی نکال رہے ہوتے، ساتھ میں وہ کام بھی چل رہا ہوتا، تو میں کہتا چلو یار دونوں ساتھ سے چلا رہے ہو آپ۔ لیکن مفتی صاحب، میرے مبشر بھائی، میرے محترم، بات یہ ہے میری جان کہ آپ نے اصل کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ اصل کام تو رہے گا نا ایک طرف، لگ گئے آپ اس کام کے اوپر۔
ادھر سے سارا کام بند پڑا ہوا ہے، نہ کوئی کلاس آ رہی ہے، نہ کوئی سبق ہو رہا ہے، نہ کوئی اسٹریم اس کے اوپر ہو رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی براڈ ہو رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اور کام ہو رہا ہے، نہ کسی کو کوئی ٹاسک دیا جا رہا ہے، یا اور لوگوں کو آپ کرتے، یا آپ یہ کہتے ہیں بھائی کہ چلو اس پہ تو میں کام کر رہا ہوں بھائی شاگردو، تم نے نہیں کرنا، ان لوگوں سے میں نمٹ رہا ہوں بدتمیزوں سے، ان کو میں جواب دوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو۔ آپ نے پوری کی پوری ٹیم اٹھا کے نا ایک کام پہ لگا دی ہے، بس لگو بھائی ڈنڈا لو، پڑ جاؤ دیوبندیوں کے پیچھے۔ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں استاد جی، میرے بھائی، میرے محترم مفتی مبشر رضا قادری صاحب، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس سے کیا فائدہ نکلے گا؟ اس سے ہمارے مشن کو، تحفظ ختم نبوت کا جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کو کیا فائدہ ہوگا یہ مجھے بتا دیں۔ کچھ نہیں ہونا، واللہ کچھ نہیں ہونا، سوائے قادیانیت چین کی بانسری بجائے گی، الٹی چھلانگیں وہ ماریں گے، بس لڑ گئے آپس میں، لڑ گئے آپس میں۔ مفتی شاہ صاحب تو بس اب ہمارے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، وہ جس براڈ پہ قادیانیوں کی جاؤ یہی بات چل رہی ہوتی ہے، جس براڈ پہ جاؤ یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ اپنوں کے پاس جائیں تو وہ ماشاءاللہ اسی کام پہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں، پھر وہاں پہ معذرت کرنی پڑے، پھر میں اوپر ہی نہیں جاتا۔ میں ایک دو دفعہ گیا ہوں بھائیوں کے پاس، اب یہ نہیں کہ میں نہیں جاتا تو ان کا کام نہیں چلے گا، کام تو ان کا چل رہا ہے۔ میں اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر رد قادیانیت پہ نہیں تھا تب بھی کام چل رہا تھا، آج ہوں تو تب بھی جو ساتھی کام کر رہے ہیں وہ چلائیں گے، اور کل ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے تو ہماری اولادیں آگے ہوں گی، وہ کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن شاہ جی سوال میرا پھر وہیں پہ رکتا ہے کہ اس سارے سینیریو سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے مشن کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیان فرما دیں۔ خدا کا واسطہ شاہ جی بس کر دیں، بس کر دیں، لوٹ آئیں اپنے کام کے اوپر، لوٹ آئیں اپنے کام کے اوپر۔ کچھ کا کچھ بنا دیا اللہ کے ولی، اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک مضبوط ایک مربوط کام چل رہا تھا، بس ایک چند لوگوں کی حرکتیں تھیں، ان لوگوں کی کچھ ان کے منہ سے کچھ نکل گئے جملے، وہاں سے آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور چل پڑے اس کام کے اوپر۔ نہیں زید دیتا آپ کو، مفتی ہیں آپ، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا محترم، مت کیجئے اور لوٹیے اپنے کام کی طرف، لوٹ آئے اپنے مشن کے اوپر۔ یہی میری گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں، ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کر لی ہیں، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ سب کو ہدایت دے، اور اللہ مفتی صاحب کے دل میں نرمی ڈالے اور وہ کوئی اپنے مشن پہ لوٹیں واپس۔ والسلام۔